کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا ایک ایسا حصہ بھی موجود ہے جہاں انسانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے؟ انسانوں پر ظلم کرنے سے لے کر ڈرگز ڈیلنگ تک یہاں ہر الیگل دھندا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جرائم پیشہ عناصر بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس حصے کی خوفناک کہانی بتاؤں گا۔ یہ بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ کا یہ خوفناک حصہ کہاں پر واقع ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکے۔ جو لوگ عام انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کا صرف 3% حصہ ہے، باقی 97% حصہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ انٹرنیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے اوپر والا حصہ اس کو کہتے ہیں سرفیس ویب۔ اس کو ہر کوئی عام سے براؤزر سے بھی انڈیکس کر سکتا ہے، جیسا کہ گوگل کروم اور کوئی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹس، فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ۔ انٹرنیٹ کا دوسرا حصہ جسے ڈیپ ویب کہتے ہیں، اس کو گورنمنٹ کے امپلائیز یا کسی بھی پوسٹل آفس یا بینک کے امپلائیز ہی ایکسیس کر سکتے ہیں، جس میں ان کے کسٹمرز کی اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز اور پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ بھی عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں انٹرنیٹ کے سب سے پوشیدہ اور خطرناک حصے میں، جس کو عام براؤزر سے ایکسیس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ایک اسپیشل براؤزر سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے جس کا نام ہے ٹار۔ انٹرنیٹ کا وہ پر اسرار حصہ ڈارک ویب یا ڈارک نیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ٹار سے ایکسیس کرنے کے بعد انٹرنیٹ کی اس حصے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ویب سائٹس کے آخر میں .onion آتا ہے، باقی ویب سائٹس جو ہوتی ہیں ان کے آخر میں آتا ہے .com۔ انٹرنیٹ کا یہ حصہ اتنا خفیہ ہے، یہاں پر کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ویب سائٹ کس کی ہے یا اس کو کون یوز کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں ہر کئی سیکنڈز میں کئی ہزار ویب سائٹس ہیک ہوتی ہیں اور کریش کر جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں جو بھی داخل ہوتا ہے اس کے موبائل پر خطرناک ہیکر اٹیک کر کے اس کا پرسنل ڈیٹا لیک کر لیتے ہیں اور بعض اوقات اس کو اپنے موبائل سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کے اس حصے میں داخل ہوتے ہی آپ کے موبائل فون میں میل ویئرز اور وائرسز انٹر کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایسی ویب سائٹ بھی موجود ہے جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو لوگوں کے چوری شدہ کریڈٹ کارڈز بہت ہی کم داموں میں دیتے ہیں، اور وہ جب لوگ خریدتے ہیں تو ان سے وہ پیسے وڈرا کرواتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فراڈ ہے کہ سچ، کیونکہ یہاں پر کسی کو کسی کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کا IP ایڈریس کیا ہے۔ دراصل میں دوستو، انٹرنیٹ پر آپ کی شناخت IP ایڈریس ہی ہوتا ہے جس سے آپ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہاں پر قابل حیرت بات یہ ہے کہ ایک دفعہ انٹرنیٹ کے اس پر اسرار حصے پر ایک یوزر ایسا بھی تھا جو کہ صرف بریڈ بیچ رہا تھا۔ اس بات نے کافی لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ انٹرنیٹ کی اس جرائم کی دنیا میں یہ بریڈ کیوں بیچ رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں ڈرگز ڈیلنگ اور ڈیفرنٹ انلیگل ڈیلنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ دراصل میں انٹرنیٹ کے اس حصے کو سویڈن اور امریکہ نے ملٹری کوآپریشن کے لیے بنایا تھا، لیکن وقت کے چلتے یہ جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھ لگ گئی اور آج اس پر جرائم پیشہ عناصر کا غلبہ ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، انٹرنیٹ کے اس حصے میں بھی ایک خوفناک جگہ موجود ہے جو کہ ریڈ نیٹ یا ریڈ روم کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہاں پر ریڈ رومز نہیں ہوتے، بلکہ اس کو ریڈ رومز کا نام اس کے خطرناک ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو انٹرنیٹ کا یہ حصہ بالکل بھی وزٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ یہ انٹرنیٹ کا حصہ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی آپ پر نظر ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے ایکسیس کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہاں پر جرائم پیشہ عناصر کا غلبہ ہے۔ کہ اس خطرناک حصے میں جس کو ریڈ رومز کہتے ہیں، اس میں کچھ لوگ ایک موٹی رقم کے عوض دوسرے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر خود ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں۔ میرے خیال سے انٹرنیٹ کے اس خوفناک حصے کو وہ لوگ ہی وزٹ کرتے ہیں جن لوگوں کا ذہنی توازن درست نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خود سکون حاصل کرتے ہیں۔